السلام علیکم سیونتھ اقبال پیارے بچوں، ہم کل پڑھ رہے تھے یہ سارے ادارے ہمارے کی ریڈنگ. تو یہ ریڈنگ ہم کر رہے تھے، تو آج ہم نے ریڈنگ کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو پڑھنا ہے، لینا ہے. تو استاد محترم نے اپنی بات مکمل کی تو ایک طالب علم نے پوچھا، جناب ان کے علاوہ ہمارے ملک میں اور کون سے ادارے ہیں؟ استاد محترم نے فرمایا، بھائی ہمارے ملک میں یہ صرف ندا کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو حروف ندائیہ میں سے ہے. بھائی ہمارے ملک میں صحت اور تعلیم کے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں. قصبوں اور شہروں میں ہزاروں چھوٹے بڑے صحت کے مراکز اور ہسپتال کام کر رہے ہیں. یہ عوام کو صحت کی سہولتیں مہم پہنچاتے ہیں، ایک ساتھ پہنچاتے ہیں. ڈاکٹر اور ان کا عملہ ٹیم مریضوں کا علاج معالجہ کرتا ہے. قومی ادارہ صحت NIH اسلام آباد ملک کا اہم طبی ادارہ ہے. یہاں تشخیص کے ساتھ ساتھ تحقیق کا بھی کام ہوتا ہے. جی، تحقیق ہوتی ہے کہ جو ریشو ہے فلاں بیماری کی پورے ملک کے اندر وہ کیوں بڑھ رہی ہے، ہیضہ ہو رہا ہے، سب کو کیوں ہو رہا ہے. تو یہ تشخیص کے ساتھ مرض کو جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ یہ بیماری اصل میں لگی کیوں. تو یہ تحقیق کا کام بھی کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ. ایک طالب علم نے کہا، جناب اسلام آباد میں NIH بھی تو موجود ہے. میری امی جان کو بہت چھینکیں آتی تھیں، ہم انہیں NIH میں لے گئے. وہاں ان کے الرجی ٹیسٹ ہوئے، ان کو ویکسین لگائی گئی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ بالکل صحت مند ہے. اجمل خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی اسی ادارے کا ذکر کر رہا تھا. NIH مخفف ہے ان تینوں حرفوں سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بنتا ہے. ان تینوں حرفوں سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بنتا ہے. ایک طالب علم نے بات کرنے کی اجازت طلب کی اور کہا، جناب آپ نے صحت کے ساتھ تعلیم کا بھی ذکر کیا تھا، ہمیں تعلیمی اداروں کے بارے میں بھی تو بتائیے. اجمل خان صاحب نے کہا، ضرور، یوں تو ہر دور میں تعلیم کی ضرورت رہی ہے، لیکن آج کے دور میں زندہ رہنے اور باقی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، گزارا ہی نہیں. ہمارے ملک میں بھی تعلیم کے شعبے کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے. ہر گاؤں میں سکول موجود ہیں. قصبوں اور شہروں کو کالج کی سہولتیں حاصل ہیں. بڑے شہروں میں یونیورسٹیوں کی سہولیات موجود ہیں. یہ سکول، کالج اور یونیورسٹیاں سب قومی ادارے ہیں. یہ ادارے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں. یوں ان اداروں میں ملک کی آئندہ نسل کی تربیت کی جاتی ہے. اجمل خان صاحب نے اپنے طالب علموں کو پاکستان ریلوے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے بارے میں بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بھی قومی ادارے ہیں. یہ ہمیں آمد و رفت کی سہولتیں وقت پر پہنچاتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے فوراً. ایک طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا. اجمل خان صاحب نے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طالب علم بولا، پچھلے دنوں میں اپنے ماموں جان کے ساتھ راولپنڈی گیا تھا. وہ مجھے ایک پارک میں لے گئے. اس کا نام تھا ایوب نیشنل پارک. جناب کیا یہ پارک بھی قومی ادارہ ہے؟ اجمل خان صاحب نے طالب علم کا سوال سن کر کہا، یہ پارک بھی قوم کے ہیں، اس لیے تو اکثر پارکوں کو پبلک پارک کہتے ہیں. جہاں تک قومی پارکوں کا تعلق ہے تو یہ ادارے نہیں ہوتے بلکہ عوام کو تفریحی سہولیات مہم پہنچاتے ہیں. اجمل خان صاحب نے مزید بتایا کہ عجائب گھر اور کتب خانے بھی قوم کے ادارے ہوتے ہیں. تو یہ سلیس کا دوسرا پیرا آپ نے کر لینا ہے. عجائب گھروں سے ہم قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت، عجائب گھر میوزیم، کتب خانے لائبریریاں قدیم پرانے تہذیب و تمدن، رہن سہن، ثقافت، رسم و رواج سے واقف ہوتے ہیں. لاہور کا عجائب گھر ایک اہم
قومی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں داخل ہوں تو یہاں قدیم عہد چلتا ہے، پرانا زمانہ، قدیم عہد، اور سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے، چلتا پھرتا اور سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جہاں تک کتب خانوں کا تعلق ہے تو یہ علم و ادب کے خزانے ہیں۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں کتب اور رسائل موجود ہیں۔ بعض نایاب کتابیں تو ایسی ہیں جو خاص لائبریریوں ہی میں ملتی ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہیں تک۔ ویڈیو بہت طویل ہو رہی ہے، آپ نے یہ سلیس کا چھوٹا سا پیرا آپ نے یہاں تک لکھ لینا ہے، بس یہ اتنا سا تعلق ہے تک، اس کے آپ نے سلیس کر لینی ہے۔ الفاظ معنی لکھنے ہیں پہلے، پھر آپ نے سلیس کرنی ہے۔ جیسے ہم پہلے چیپٹر سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، پہلے دن سے ہر سبق میں ہم نے سلیس لکھی ہے، تو اس سبق کی بھی یہ 2 پیرے ہو گئے سلیس کے۔ تو یہ ریڈنگ جو ہے اس لیے آج آپ کو میں دے رہا ہوں کہ ریڈنگ تو صرف آپ نے اس کو سمجھ لیا، یاد کر لیا، الفاظ معنی یاد کر لیے، ساتھ آپ نے لکھنے والا کام سلیس کا کرنا ہے۔ السلام علیکم۔